زیادہ حریص ہو اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائے. تو اس لیے اللہ نے ان نیک اعمال کو جو فرما بردار لوگ اور مسلم لوگ کرتے ہیں ان کو الگ سے اللہ نے بیان کیا. وہ کیا فرمایا؟ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. کیا عجیب آیتیں دیکھیں. باقی جو نماز، زکوٰۃ اور دیگر اعمال ہیں نا، ان سے پہلے اللہ نے کیریکٹر کا تذکرہ کیا. صادق کا مطلب ہوتا ہے قول و عمل میں سچے، اسی کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. تو قول و عمل میں، اسی تمام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو قول و عمل میں سچے ہوں. یعنی چونکہ پیچھے تذکرہ منافقین کا چلا ہے نا، کہ منافقین غزوہ احزاب میں پیچھے رہ گئے تھے، زبان سے دعوے کچھ اور تھے، عمل کچھ اور تھا. تو یہ چیز انسان کے کریکٹر کو داغدار کر دیتی ہے. تو مسلمان کریکٹر لیس نہیں ہوتا، جو زبان میں ہے وہی دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ. تو آج کتنا بڑا، میں تو باہر ملکوں میں جب سفر کرتا ہوں تو مسلمان قوم کی جو سب سے بڑی شکایت آتی ہے وہ کریکٹر لیس ہونا آتی ہے. اور میں علی الاطلاق تمام مسلمانوں کی شکایت نہیں ہے یہ، خاص طور پر یہ جو دیسی مسلمان ہیں نا بر صغیر کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان کی زیادہ یہ کمپلین آتی ہے کہ کریکٹر میں جو ہے نا، مالی لین دین میں بہت سے لوگوں کی، میں نہیں کہہ رہا ساروں کی، یعنی بہت سو کی شکایت آتی ہے. تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کردار میں تو مسلمان کو ایک نمبر ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الصادقین والصادقات، کہ کھرے ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے، سچے مرد اور سچی عورتیں. تو سب سے پہلے اپنے کردار کو درست کریں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنا صادق اور امین ہونے کو آپ نے اناؤنس کیا کہ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا تم سے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو یہی تو کردار ہے کہ نہ امانت میں خیانت بھی جھوٹ ہے نا. اگلا آپ پر اعتماد کر رہا ہے، آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، اور آپ اس کی امانت میں 2 نمبری کر دیتے ہو، ڈنڈی مار دیتے ہو. تو اس کا مطلب آپ جھوٹے ہو، جو دیکھنے میں آپ جیسے لگ رہے تھے ویسے آپ ہو نہیں. تو صادقین جو ہے نا، یہ نفاق کی ضد ہے، نفاق کی اپوزٹ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سچے مرد اور سچی عورتیں. تو اس میں خیانت سے بچنا بھی، معاہدوں کی خلاف ورزی بھی، اور یعنی معاہدوں کی خلاف ورزی سے بچنا بھی آ گیا، خیانت سے بچنا بھی آ گیا، اور جتنی بھی قسم کی 2 نمبریاں، دھوکے بازیاں، وہ سب اس آیت میں، اس صادقین اور صادقات کے لفظ میں آ گئیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. کیونکہ جب آپ شریعت پہ چلیں گے، سچے بنیں گے، تو صبر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. آپ کے اندر صبر علی الطاعہ و صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچیں گے تو ٹینشن ہوگی، اس پہ صبر کرنا پڑے گا. نیکیوں پہ چلیں گے تو ٹینشن ہوگی، اس پہ صبر کرنا پڑے گا. والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں. وجہ اس کی ہے کہ کوئی بھی نیکی خشوع کے بغیر، تواضع کے بغیر نہیں ہوتی. اگر آپ میں تکبر ہوگا تو آپ شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑائیں گے. تو خشوع و خضوع سے آپ کی زندگی، خشوع کے ساتھ آپ کی زندگی ہو، یہ اللہ کا خوف ہو آپ کے دل میں. نماز سب سے اہم اسی لیے کہ وہ آپ کو خشوع سکھاتی ہے. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، قربانی بھی آ گئی، فطرانہ بھی آ گیا، اور نفلی صدقات اور خیرات جو ہم کرتے ہیں رشتہ داروں پہ ادھر ادھر، سب آ گئے. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اللہ کو روزہ بھی بہت پسند ہے. خاشعین والخاشعات میں بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز آ گئی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قرآن کہیں نیکیوں کا تذکرہ کرے اور نماز کا تذکرہ نہ کرے. تو خاشعین خاشعات کے ذریعے اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ نماز میں آپ جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ خشوع ہے. تو اس لیے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد اور عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اس میں رمضان کے روزے بھی آ گئے جو فرض ہیں، اور نفلی روزے بھی آ گئے. یعنی روزہ اللہ کی نظر میں ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے آپ کے روزہ رکھنے سے، جب تک کہ صحت کو کوئی غیر معمولی نقصان ہونا شروع نہ ہو جائے. پھر ایسا روزہ ممنوع ہے کہ کنٹینیو رکھتے چلے جا رہے ہیں اور صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے آپ کا، اور آپ کے جو ہے وہ جو ضروری کام تھے ان میں بھی جو ہے جو فرائض واجبات آپ سے چھوٹ رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے، ایسا روزہ ممنوع ہے. لیکن اگر اتنی اس حد تک نہ جائیں آپ، تو پھر روزے جتنے زیادہ کثرت سے رکھے جائیں، شریعت میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو روزے داروں کے لیے اللہ نے خاص طور پر جو ہے جنت میں مقام اور درجات رکھے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اب چونکہ مردوں عورتوں کا برابر ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے مرد اور عورت کا جہاں الگ سے ذکر ہوتا ہے، یعنی برابر مطلب الگ الگ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت میں، تو اس میں ان کا آپس میں پردے کا نظام اور زنا کی طرف نہ جانا، اس کو قرآن نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے.
کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھیں. یعنی زنا سے اور یہ جو ہینڈ پریکٹس ہے اور بہت جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں یہ ساری اس میں داخل ہیں. تو صرف ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا، وہ ہے اپنی زوجہ کے پاس جانا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی ذاکرات میں بھی کثرت کا خود بخود داخل ہے. اس کا تکرار اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہو چکا ہے، نہیں، کسی نیکی میں اللہ نے کثرت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ذاکرین میں اللہ نے کثرت کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کثرت ذکر بہت زیادہ پسند ہے اور آسان بھی. بہت زیادہ روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہت زیادہ ذکر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ ایک ہاتھ میں تسبیح رکھیں، آپ کی زبان چلتی رہے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. چاہیے کہ تمہاری زبان جو ہے نا ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے، جب فارغ ہوتے تو لا الہ الا اللہ یا کلمہ ان کی زبان سے مسلسل چلتا رہتا تھا. تو پہلے بزرگوں میں، پہلے لوگوں میں یہ بہت کامن تھی یہ چیز. عام لوگوں میں بھی جو علماء صلحاء نہیں بھی ہوتے تھے وہ بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے. جب فارغ ہیں تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے گناہوں سے معافی تیار کر کے رکھی ہے. ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ معاف کر دے گا. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہے. چھوٹی موٹی کوتاہیاں میں نے اس لیے بتائیں کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں شریعت کا اصول ہے وہ توبہ سے معاف، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اس کا بھی شان نزول ہے. سورت کے شروع میں میں نے کچھ خلاصہ میں بتایا تھا آپ کو. ہوا یہ تھا کہ زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے. حضرت زینب بنت جہش وہ نبی کی پھوپھیزاد بہن تھیں، قریشی تھیں، بڑے اونچے نسب سے ان کا تعلق اور خوبصورت بھی بہت تھیں. تو ہمارے نبی کو چونکہ بہت محبت تھی اپنے بیٹے زید ابن، یعنی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے، تو ظاہر انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے اس کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرے. تو عام عرب تو اس پہ آمادہ نہیں تھے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنی بیٹی دینے پر، کیونکہ وہ ان پہ غلامی کا ایک دھبا لگ چکا تھا. آزاد کردہ غلام تھے، لیکن بہرحال غلام تو رہے ہیں نا. تو عرب میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آزاد تو ہو گئے لیکن غلامی کا دھبا تو لگ چکا ہے نا. تو اس سے ایک نسب میں یہ چیز ایک شرافت میں کمی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اپنی اولادوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، تو ہمارے نبی نے بھی چاہا کہ زید ابن حارثہ کا نکاح کی اچھی جگہ پہ ہو جائے، تو حضرت زینب سے ہو جائے. حضرت زینب اس پہ راضی نہیں تھیں، اور حضرت زینب کے جو بھائی تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، سگے بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھے. غالباً عبداللہ بن جہش نام تھا ان کا، عبداللہ. لیکن نبی چاہتے تھے کہ یہ نکاح ہو جائے. یہ دونوں راضی اس لیے نہیں تھے کہ ایک عار سمجھا جاتا تھا عرب میں ایک غلام سے نکاح کو، تو یہ ذہنی طور پر مینٹلی اس پہ آمادہ نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ اپنی بہن کا نکاح ان سے کراؤ، اور حضرت زینب کو بھی حکم دیا کہ آپ حضرت زید ابن حارثہ سے نکاح کریں. اور جب حکم دیا تو وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ شاید یہ مشورے کے طور پہ حکم ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب نبی کسی کو حکم دیں تو اس میں امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مستحب استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی تعبیر نخل مت کرو، یعنی کھجور میں نر مادہ کھجوروں کو نہ ملاؤ. تو صحابہ نے نہیں ملایا تو کھجوریں ہی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا یہ تو میرا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، یہ دنیا کے معاملات تو تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، تو اس میں میرا حکم جو تھا وہ ایک مشورے کے طور پر تھا، تم اگر سمجھتے ہو کہ اس میں نقصان ہے تو نہ کرو. اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے مولا نے آزاد کیا، حضرت بریرہ کسی صحابیہ کے نکاح میں تھیں، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت مغیث جو تھے اپنی زوجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. حضرت بریرہ کو مولا نے جب ان کے مالک نے آزاد کیا ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی باندی کو آزاد کر دیتا ہے تو باندی اگر کسی کی بیوی ہے تو باندی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو جو ہو چکا ہے وہ باقی رکھے یا مسترد کر دے، کیونکہ جب وہ نکاح ہوا تھا وہ لونڈی تھی، کسی کی غلام تھی، اور باندی جو ہے نا اس پر شوہر کو 2 طلاقوں کا حق ہوتا ہے، یعنی 2 طلاقیں دے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا.
وہ 2 طلاقیں 3 کے برابر ہوتی ہیں. لیکن جب باندی کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے آزاد, اس پر شوہر کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے. 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوگی, 3 سے آزاد ہوگی. تو شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے, تو ملکیت بڑھنے سے عورت کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس عورت کو آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ اس پرانے نکاح کو چاہیں تو باقی رکھیں, چاہیں تو ختم کر دیں. یعنی باندی ہے نا, کسی کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے نا وہ. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب باندی کسی کی بیوی ہوتی ہے تو پھر مولا کو اس سے سیکشول ریلیشن کی اجازت نہیں ہوتی, پھر شوہر ہی اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے. یہ اسلام میں بغیرتی نہیں ہے کہ شوہر بھی اس کے پاس آئے اور مولا بھی جو اس کا مالک ہے وہ بھی ہے. نا, مولا جب آئے گا جب وہ کسی کی بیوی نہ ہو. اگر بیوی ہے تو پھر مولا اس سے جسمانی خدمت تو لے سکتا ہے, یعنی جسمانی سے مراد اس سے گھر کے کام کروا لی, لیکن اس سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی کی وائف بن چکی ہے. تو حضرت بریرہ کو ان کے مولا نے آزاد کیا تو ان کے پاس آپشن آ گیا. اسلام نے حکم دیا, نبی نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے پاس اب آپشن ہے, نکاح کو باقی رکھو یا ختم کر دو. ہر باندی کے بارے میں یہ آپشن ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں. اب ان کے شوہر تو عشق کی حد تک ان سے محبت کیا کرتے تھے, اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ بالکل ہی ذہنی طور پر ٹینشن میں چلے گئے اور گلیوں میں مدینہ کی گھوما کرتے, ایسے دیوانے سے ہو گئے تھے وہ. بعض روایات میں آتا ہے سر پہ خاک بھی ڈالتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے شوہر کی حالت دیکھی, بھئی یہ تو بالکل ان کے عشق میں ایسے دیوانے سے ہو گئے ہیں, تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ تم جو ہے اپنے ان سے نکاح کر لو, تم ان کو مت چھوڑو. تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے, حکم نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کا مشورہ ہے تو میں اس پر عمل نہیں کرتی, یعنی میں نہیں اس نکاح کو. تو آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے, بھئی جب اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تعجب سے کہ دیکھو ایک طرف ان کے شوہر کا عشق دیکھو, ان کی محبت دیکھو وہ کس درجے تک پہنچی ہوئی ہے, اور ایک طرف بریرہ کی اپنے شوہر سے نفرت دیکھو کہ وہ بالکل بھی, یہ آپ تعجب سے فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال حضرت بریرہ نے اس کو نکاح کو ریجیکٹ کر دیا. تو دنیاوی معاملات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے نا تو اس میں مشورہ بھی ہوتا تھا بہت دفعہ. اسی سے ملتا جلتا ایک اور معاملہ ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے اول خلع فی الاسلام, اسلام میں جو سب سے پہلے خلع کا واقعہ ہوا. تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی خدمت میں آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میری جب شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر اور میری شکل میں بہت زیادہ فرق ہے, میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے شوہر رنگ کے سیاہ ہیں, قد کے چھوٹے ہیں, مجھے ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ بالکل بھی میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, بالکل بھی جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ طلقھا, ان کو طلاق دے دو. تو انہوں نے دے دی طلاق اور اپنا مہر میں پورا باغ واپس لے لیا. تو یہاں بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو کہا نا طلاق دے دو, تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے, یہ بھی استحباب کے لیے ہے, کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. اور یہ خلا جو ہے نا, یہاں سے خلا کا بھی پتہ چل گیا. خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں شوہر کو طلاق پہ راضی کر لینا مہر واپس لے کے. تو جب یہ عورت کی طرف سے طلاق کا